ایمان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج 16 رمضان المبارک ہے۔ آج ایک ایسا شخص ہم سے جدا ہو گیا تھا جو واقعی ہمارے لیے سب کے لیے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسے اللہ پاک نے بڑی پیاری آواز سے نوازا تھا اور 9 سال کا عرصہ ہو گیا۔ وہ شخص آج ہم میں نہیں، لیکن اس کی محبت ہے، اس کا پیار، اس کی اپنائیت اور اس کا انداز آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ وہ پوری فیملی کے لیے ایک ایسا شخص تھا جس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ ہر اینکر جو ہے وہ اسے بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کے ساتھ پروگرام کرتا تھا۔ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ وہ پاکستان کے حوالے سے ایک سفیر کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ شخص آج ہم میں موجود نہیں، لیکن اس کی باتیں، اس کا کلام، اس کی تمام چیزیں آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ جی ہاں، میں بات کرنے لگا ہوں امجد صابری کی۔ آج امجد صابری ہم میں موجود نہیں، لیکن اس کی باتیں، اس کی تمام انداز کے کلام آج بھی موجود ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اسے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم بڑھنے لگے ایک ایسے موضوع کی طرف جو اس وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ موضوع ایسا ہے کہ چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو یا نوجوان ہو یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ہر شخص کے لیے جو ہے یہ موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے اور ہر شخص اس میں ملوث ہے، اور وہ اس کے اندر اتنا مگن ہو گیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت جو حالات چل رہے، اور وہ واقعی ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت کے اندر تمام کے تمام چیزیں ایسی ہو گئی ہے کہ جس کا گزارا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم موضوع جو لے کر آئے ہیں آج، علامہ صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی اور ہماری تمام لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد جو موضوع کا ہم نے انتخاب کیا وہ ہے توہم پرستی۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے توہم پرستی، یہ ہے کیا؟ عموماً اس کے بارے میں جب مفتی صاحب سے اس کے بارے میں پوچھوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا، جس طریقے سے ایک وہم، جس طریقے سے سامنے سے بلی گزر جانا، جس طریقے سے ناخنوں کو کاٹ لینا، اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس کے اوپر جس طریقے سے ہم نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی مسئلہ رہا ہوگا اور آپ لوگ بھی اس سے سیکھیں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ ہم جو ہے علماء کرام سے، جو کہ ہمارے لیے ایک ایسٹس کی حیثیت رکھتے، جو ہمارے لیے سرمایہ، جو ہمیں دین کی باتیں سمجھاتے، سکھاتے اور ہمیں بتاتے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور ان کی باتیں، ان کی تمام چیزیں صرف خصوصی طور پہ رمضان نہیں بلکہ سالوں سال کے اندر ان سے ہمیں سیکھنا ہے، اور دین کو سمجھ کے اس پر اگر عمل پیرا ہوں گے تو ہم ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے نیک انسان بن سکتے، اور یہ تمام چیزیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم ان کی عزت کریں گے، جب ہم ان کے مقام کو پہچانیں گے۔ اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کی بدولت چنا ہے، اور یہ کئی سالوں سے اپنے حوالے سے جو قربانیاں دیتے، جو علم حاصل کرتے، جس میں مفتی بھی بنتے، جس میں عالم بھی بنتے اور جس میں حافظ بھی بنتے۔ تو ایسی ہی ایک شخصیات جو ہمارے اس پروگرام کی زینت ہے، مسلسل 3 سال سے ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا۔ مختلف نجی چینلوں پہ آپ انہیں سحری کے اوقات میں بھی دیکھ رہے، افطاری کے اوقات میں بھی دیکھ رہے اور مختلف اوقات میں بھی دیکھ رہے، اور خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ بھی لائیو شو میں شامل ہوتے۔ ایمان رمضان کی زینت اور ایمان رمضان کی جان اور ایمان رمضان کی پہچان ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب۔ انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے اور بڑی سحر انگیز گفتگو سے ہم مستفیض ہو رہے، اور آپ بھی جس طرح فیڈ بیک دے رہے ہیں اسی طریقے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو فیڈ بیک آ رہا ہے کہ ہم ان کی باتیں بڑی سمجھداری کے ساتھ سیکھ رہے اور اس پر عمل پیرا ہو رہے۔ اور ایک بات بھی اگر کسی نے بھی سیکھ لی تو وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے مالکان کے لیے، سی او کے لیے، کیمرہ مین کے لیے، ڈی او پی کے لیے، پروڈیوسر کے لیے اور ہم سب کے لیے مسئلہ راہ ہے، اور ہمارے آخرت بھی بن سکتی ہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، محسن الزمان نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، بہت شکریہ حضرت آپ کا۔ ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے پروگراموں کے اندر ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم نے اپنے عالم
جو حضرات تھے انہیں بھی مدعو کیا تھا, مفتی حضرات کو بھی مدعو کیا تھا, لیکن اس مرتبہ ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی, اور وہ تبدیلی یہ کی کہ ہم نے ایک عالمہ کو بھی اپنے اس پروگرام کی زینت بنایا, جو وظائف کے ذریعے آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس وقت کون سا ایسا وظائف کرنا چاہیے. وہ صرف رمضان المبارک کے لیے مخصوص نہیں ہے, بلکہ سال و سال کے لیے مخصوص ہے, کہ روزی کے حوالے سے, پریشانی کے حوالے سے, تکالیف کے حوالے سے, اور بے روزگاری کے حوالے سے, اور رشتوں کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی مستند عالمہ ہمارے ساتھ منسلک کی ہے, جو کہ کئی چینلوں کے اوپر اپنے اس پرفارمنس کے حوالے سے نہ صرف آج بلکہ کئی سالوں سے جو ہے ان کی پرفارمنس جو ہے بی بی جی کے نام سے مشہور ہے. وہ ہمارے ایک نجی چینل سے جو ہے منسلک رہی, اور ڈھیروں جو ہے کہ کہتے وظائف جو ہے نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے کئی شہروں میں بھی ان کے جاتے تھے, آج ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے, جو ہمارے پروگرام کی ٹیم ہے, اس ٹیم میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہے اور وظائف کے حوالے سے آپ کو مستفیض فرماتی ہے عالمہ شازیہ صاحبہ. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے جس طریقے سے ہم اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے حوالے سے آپ سے بات کرتے رہے کہ عالمہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے, عالم بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے ساتھ ایک گیسٹ اس پروگرام کی زینت بنتے ہیں, جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے اس قابل کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت بھی کر سکے. اور بزنس مین کے حوالے سے آج ہم جو گفتگو کریں گے ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ اتنے کم عرصے کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے کیا ایسی چیز کی, کیا اپنے آپ کے اندر وہ کوالٹی کو لے کر آئے کہ آج ان کا برانڈ, آج ان کی چیزیں اتنی فراروانی سے بک رہی ہے, اور لوگ نام لے کر ان کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, نام لے کر ان سے ان کے شاپ کے حوالے سے. بہت مشہور شخصیات ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. آج ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بزنس کا آغاز کیسے کیا, اور اسی کو کیوں چنا, اور یہ نام کیا آپ کو میسیج دے رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود امجد دولہ صاحب, انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی طرح ہمارے ساتھ ایک ایسے صنعت جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے, اور ماشاءاللہ ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں, اور وہ اکیڈمی نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کے اندر وہ ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں. مسرور کیفی اکیڈمی کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو ایک جو صنعت ہے ان کو گائیڈ لائن دیتے, انہیں سکھاتے, انہیں بتاتے, اور ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ اپنے پروگرام کے حوالے سے نقیب محفل بھی ہے, ثناخواں بھی ہے, اور منتظم اعلیٰ ہے مسرور کیفی نعت اکیڈمی کی جناب محمد ابرار حسین صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اسی طریقے سے آپ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری شیف جو ہے کہ رمشا, جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کچن سیگمنٹ کی زینت ہوتی ہے, کچھ ہی دیر کے بعد آپ انہیں کچھ نہ کچھ کچن سیگمنٹ میں بناتے ہوئے آپ انہیں دیکھیں گے. اور میرے ساتھ جس طریقے سے ہمارے اس پروگرام میں آج 16واں روزہ ہو گیا, اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہماری کو ہوسٹ جو اپنے پرفارمنس کے حوالے سے نہ صرف اپنے انداز سے, اپنے سوالوں سے, اور نہ صرف شیف کے انداز سے, اور یہ بوتیک بھی چلا رہی ہے, اور ماشاءاللہ ڈیزائنر بھی ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کی کو ہوسٹ بھی ہے جناب محترمہ نرگس میمن صاحبہ. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. نرگس میں آپ سے کہوں گا کہ آج جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا, پہلے تو ہم کسی اور موضوع کی طرف سے, لیکن ہم نے بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا کہ یہ اس وقت جو ہے حالات کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع, تو اس کے اوپر ہم گفتگو کرنے لگے. آپ کچھ فرمائیے, پھر اس کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں. بیسیکلی توہام کے معنی ہیں وہم, شک یا گما ہونا. انسانی دماغ میں جو ہے بہت سے خیالات اچھے اور برے سب چل رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں صرف اچھے کی جگہ برے خیالات جنم لے لینا تو ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے. سلیم صاحب, آپ نے کہا کہ کالی بلی کا گزر جانا, جھاڑو لگانا, نہیں, ہمارا وہم وہاں تک ختم نہیں ہوتا. دراصل ہمارا وہم ایسا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے گھروں کو اجاڑ دیا, کتنے رشتوں کو ختم کر دیا, بھائی بھائی سے الگ ہو گیا, بہنیں بہنیں سے الگ ہو گئی. نہ صرف یہ کہ بیوی اور میاں الگ ہو گئے, صرف ایک وہم اور شک کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں آپ سلیم صاحب؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اگر وہم کو یا کسی بھی چیز کو اپنے اوپر طاری کر کے آپ ساری چیزیں کرو گے, سب سے مین چیز یہ, اور آپ اگر اگنور کرو گے تو بہت ساری چیزیں, اور طاری کرو گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں. اور رفتہ رفتہ سلیم صاحب ہوتا یہ ہے کہ یہ سوچ جو ہے نا, ہماری نیگیٹیوٹی, ہمارا جو وہم ہے, گما ہے, وہ ہماری عادت کی شکل لے لیتا ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں توہم پرستی. تو ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے گیسٹ بھی ہیں اس وقت,
عالمہ بھی ہیں, عالم صاحب بھی ہیں, مزید ہم گفتگو کریں گے توہم پرستی سے. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک میسج دوں گی کہ پلیز 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 اپنے گھروں کو, اپنے رشتوں کو اس وہم سے, اس گمان سے باہر کر لیں, ایک اسموتھ لائف گزاریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں ذکر کرتی چلوں آج کے ہمارے جو کرم فرماؤں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ڈیل سینیٹری ویئر, پاکستان سیرامکس انڈسٹری, محمد راشد الغابہ پبلشر, کوزینو بائی این ایمز, بولتی کتابیں جاوید پبلشر, کشمیر پریمیئر گولڈ. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں, تشریف رکھتے ہیں ثنا خواں محمد ابرار حسین صاحب, اور میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ پلیز اپنی خوبصورت آواز میں, خوبصورت انداز میں کوئی اپنا پسندیدہ کلام پیش کیجیے. بہت شکریہ. میں وینس چینل کے حوالے سے سلیم بھائی اور تمام ہی ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اتنے اچھے موضوعات پر اور اتنے احسن طریقے سے علماء کرام کے ملفوظات سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. صائم چشتی کے نعت کے چند اشعار میں شامل محفل کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. کہ جب چھڑا تذکیرہ حسن سرکار کا, والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا. جب چھڑا تذکیرہ حسن سرکار کا, والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی, نعت بھی بن گئی, بات بھی بن گئی, نعت بھی بن گئی, بات بھی بن گئی. کہ قوم ہے جو طلب گارے جنت نہیں, یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ حسین. قوم ہے جو طلب گارے جنت نہیں, یہ بھی تسلیم جنت ہے باغ حسین. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا, مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی, مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. کہ جب بھی آنسو بہے میرے سرکار کے,
سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے جب بھی آنسو بہے میرے سرکار کے سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے اور ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی یا محمد تمنائے کون و مکان ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. امجد ڈولہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ کی شخصیات کے حوالے سے ہم نے آج آپ کو مدعو کیا تو آپ کیا ایسی چیز بنا رہے ہیں, کیا ایسا برانڈ ہے کہ لوگ جو ہے آپ کے برانڈ کے پیچھے پیچھے ماشاء اللہ نام لے کے وہ کر رہے ہیں, تو کیا کیا چیزیں آپ اس وقت بنا رہے ہیں اس پلیٹ فارم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اور یہ ڈولہ نام کیا کوئی خاص نام ہے یا کس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو رکھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اصل میں سلیم بھائی ڈولہ تو میرا ہماری سر نیم ہے, کاسٹ ہے نا, جی جی, تو وہ تو مطلب اس حوالے سے جو اس پہ نام ہے وہ یہ ہے. اور اٹائر مطلب ہوتا ہے کہ فائن کلوتھنگ یا اٹائر کا مطلب جو بھی مطلب جو ہے ہم ویئر کرتے ہیں نا, اس ویئر کرنے میں کوٹ پینٹ بھی ہوگی, شلوار قمیض بھی, واچز بھی, شوز بھی, اچھا ماشاء اللہ, تو وہ مطلب ساری چیزوں کو اٹائر کا لفظ دیا ہے نا. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ بوتیک میری ایک بنی ہوئی ہے بہادر آباد چار مینار چورنگی کے قریب ہی, اور وہ میرا بیٹا رن کرتا ہے. میں تو بیسیکلی سمجھ لیں کہ بس اب میں اس والی فیلڈ میں کہ میں پبلک ڈیلنگ مطلب جو ہے میں مطلب جو ہے بس سمجھ لیں کہ آج میری 65 ایج ہے الحمدللہ, لیکن لگ نہیں رہا 45 کو لگ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ کہ میری وائف بھی سن لیں مطلب اچھا اچھا دیکھ لیں بھائی 45 پہ لگ رہے ہیں آج. مفتی صاحب آپ بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کچھ؟ جی جی آپ سے فرمائیں. پھر مفتی صاحب کے ساتھ آج بیٹھ کے تو یقین کرے ہمارے کو بڑا شرف ملا, بڑی ماشاءاللہ سنتے رہتے تھے آج یہ مطلب اللہ پاک نے. اگلی بھی سنیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے لفظ سے. تو سلیم بھائی بیسیکلی میں تو مطلب سمجھ لیں کہ 7 ایئرس کی عمر سے 7 سال کی عمر سے مطلب جو ہے اپنے والد کے ساتھ مطلب جوائن ہوا. اب وہ جو مقصد اس وقت مطلب کمانا ہی یا مطلب جو ہے وہ نہیں تھا. ہماری بیسیکلی آپ کی نالج میں ہے کہ عموماً میمن برادری میں, باقی برادریوں میں بھی ہوتا ہے, خدا نخواستہ یہ نہیں کہ ہم ہی مطلب اس کے ٹھیکیدار ہیں, لیکن میمن میں روزان بزنس کے حوالے سے تو بس اس وقت جو مطلب اسٹال لگتا تھا والد صاحب لگاتے تھے, ہم اس میں سپورٹ کرتے تھے اور سیکھتے بھی تھے نا. پھر پراپر مطلب جو ہے نا 1985 میں میں نے صدر میں گل سینٹر, ایک سینٹر ہے جو کریم سینٹر کے ساتھ ہے, ایک گل پلازا بھی ہے, جی جی, یہ گل سینٹر ہے, وہاں پہ ہم نے مطلب میرے بھائی اور ہم نے مل کے ایک شاپ جو ہے وہ ورکنگ پارٹنرشپ کے لیے, شاپ بھی نہیں کے بھی نہیں سمجھ گئے نا. اور پھر الحمدللہ وہ جو مطلب ہم سنتے بھی ہیں اور اس چیز کا ہے بھی کہ ایمانداری سے, دیانتداری سے اور محنت اور لگن سے کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے مطلب اثرات بھی دکھاتا ہے. تو بس اس دور کے بعد سے ہم وہاں پہ آج 40 سال ہو گئے. ابھی بھی میری بھی ماشاءاللہ 2-3 دکانیں ہیں, بڑے بھائی ہیں ان کی بھی 3-4 ہیں, ان سے بڑے بھائی ہیں ان کی بھی ہے ماشاءاللہ. یہ کوالٹی کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے کہ آپ کیا کمپرومائز نہیں کرتے کسی بھی چیز کے حوالے سے؟ اچھا, وہاں کا جو تھوڑا سا مزاج اور ٹرینڈ ہے نا وہ صدر مطلب جو لیول کے حساب سے, کیونکہ پرائس کا بڑا مطلب اس میں ایشو ہوتا تھا, تو میں اسی ڈولہ ٹائر کے حوالے سے میں اس لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ وہاں تو ہم جو مطلب وہاں کی ریکوائرمنٹ تھی اس حساب سے رکھتے تھے, لیکن میرا بیٹا چونکہ مطلب وہ ماشاءاللہ 1995 میں جب پیدا ہوا تو میں ایک اسٹیبلش اور ایک سیٹ مطلب پوزیشن میں تھا,
اور الحمدللہ بہادرآباد میں میری جہاں رہائش تھی، تو اس کا سمجھ لیں جرنی یہاں سے اس کی شروع ہوئی. تو اس کے فرینڈ سرکل اور اس کی نو ہاؤ اور اس کو ایک پیشن تھا مطلب اس کا. تو ہم نے مطلب یہ بہادرآباد چار مینار چورنگی کے اگر ہم مطلب ایک سیکنڈ کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ ہم مطلب اگر جیل چورنگی سے عالمگیر روڈ سے اگر ٹوورڈ مطلب چار مینار جاتے ہیں تو چار مینار سے رائٹ ہینڈ پہ جو کمرشل ایریا شروع ہوتا ہے تو وہ پورا طارق روڈ کا اینڈ جہاں پہ مطلب میک ڈونلڈ تھا شارع قائدین، اور ہماری جو یہ بوتیک ہے وہ ہمیں لیفٹ ہینڈ پہ مطلب جہاں پہ ہوٹلس ہیں اور مطلب وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ ہماری اس بینگلو میں 5 روم ہیں، اور مطلب جو ہم نے وہاں پہ مطلب ہمارا پی آر اور ہمارا مطلب جو نیٹ ورک تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ، اور ایک روم میں ہم نے شیروانی کا پورا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے جس میں اس کے متعلق پوسے کھلے کھوسے جو مطلب چیزیں ہیں، ایک میں کوٹ پینٹ کا، ایک میں شلوار قمیض، ایک میں واچز شوز، اور یہ مطلب جو ہے. اور اس میں بیسیکلی جو میرے بیٹے کا پیشن اور جو مطلب اس کو ایک شوق تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج بہت ہی اللہ کا کرم ہے کہ وہ زیادہ کام مطلب کی وجہ سے پریشان ہے. اچھا ماشاءاللہ. یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن میں ایک ایسی لاجیکلی بات بتا رہا ہوں نا کہ جو مطلب کیونکہ ہم مطلب بنانا چاہیں تو وہی بات ہے کہ میں مطلب جہاں صدر میں گل سینٹر میں میرا ہول سیل کا کام تھا پورے پاکستان میں، تو میں ایک آئٹم کا 1 پیس پسند کر کے 500 پیس بناتا تھا. لیکن یہاں پہ اگر 4 پیس بھی کسی کے 2 پیس بھی بنانے ہیں تو وہ دونوں کی الگ الگ ورکنگ ہوتی ہے، تو وہ میک ٹو آرڈر میں یہ ہے. لیکن اس کے اندر یہ کہ یہ کوالٹی کمپرومائز بالکل نہیں، جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ چاہے بنا کے دینا وہ مطلب ایشو نہیں ہے، اور کوالٹی کمپرومائز کے ساتھ ساتھ تھوڑے ریٹ بھی ہیں، چاہے کسی بھی پوزیشن کا شخص ہے جو افورڈ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ برانڈ کانشینس ہے اور وہ مطلب کوالٹی کو تو اس کو مطلب ایک واضح ریٹ کا بھی ہمارے پاس فرق ملتا ہے، اور بڑی ہماری سروس ایسی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ مطلب جو ہے نا اس کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے ساری چیزیں، سوری گھر تک بھی پہنچائی جا سکتی ہے اس کی چیزیں. ہم مطلب اسی طرح سے ہی کرتے ہیں کہ ہمارے رائڈرز ہیں، ہمارے پاس ان کے میجرمنٹ ہوتے ہیں. ایون مطلب 50% تو ایسے ہمارے سرکل پی آر میں ہیں کہ جس سے ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بہت ماشاءاللہ جینیس ہے کہ ایک دفعہ آپ سے ملنے کے بعد آپ کے مزاج کو، آپ کی شخصیت کو سمجھ لے گا. آپ فون کر کے کہیں گے میرے 4 سوٹ بنا کے بھجوا دو تو آپ کلر نہیں بتائیں گے، آپ اس پہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، اور ماشاءاللہ وہ ایسے ہی بہت سارے ہمارے کلائنٹ ہیں. اچھا اسی پہ مزید گفتگو بھی کریں گے آپ سے. نام صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ توم پرستی کے حوالے سے عموماً ہم نے جو اس کا انتخاب کیا اس موضوع کا، اس وقت جو زمانہ ہے، اس وقت جو حالات ہے، اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے جھولے کے حوالے سے اگر میں یہ سوال کر لوں کہ خالی جھولا نہیں دینا، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ رات کو جھاڑو نہیں دینا، اس کے اوپر یہ ہو جائے گا، کالی بلی گزر جانا، اس کے اوپر یہ 3 سوالات کے حوالے سے حضرت، پھر اس کے بعد ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید واما بنعمت ربک فحدث، وقال اللہ تعالیٰ مقام آخر لا تقنطوا من رحمت اللہ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے حبیب اور رحمت للعالمین. سلیم بھائی، توہم پرستی، بد شکنی جسے ہم کہتے ہیں، یا وہم کی ایسی بیماری جو انسان اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، تو اسلام نے اس کو بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا. مسند احمد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا بد شکنی شرک ہے. وہم کو اپنے پر اتنا غالب کر لینا کہ یہ تو اب یہ ایسا ہو گیا، کالی بلی گزر گئی، اب تو میرے ساتھ برا ہی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے جو تم پر مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اللہ ہی ہے جو ان مصیبتوں کو دور کرنے والا. اور جو تم پر بھلائی پہنچتی ہے، فضل ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی جانب سے، کوئی اور نہیں ہے فضل پہنچانے والا. یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم. تو اب انسان اگر یہ سوچے کہ کالی بلی گزر گئی، اور عام طور پر کہ بھائی اب تو تم نے یہاں سے نہیں جانا، اور اب تو تم اگر گئے تو تمہارا ایکسیڈنٹ ہوگا یا کچھ معاملہ خراب ہوگا اور واپس پلٹو. اور بیچارہ جو آدھا سفر اس کا تھا لیٹ بھی ہو رہا ہے، ڈیوٹی بھی نہیں پہنچ پا رہا، اب وہ جاتا ہے تو تب بھی سننی پڑتی ہے، اور اگر گزر گیا تو پھر کیا ہوگا. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، راتوں کو جھاڑو لگانا، بلی کا جو ہے راستے میں کاٹ دینا، اور تیسرا آپ نے سوال کیا جھولا خالی ہونا، ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا،
یہ ان تینوں کی باتیں میں آپ سے کروں گا. اور ستاروں پر ایمان رکھنا کہ آپ کے ستارے اس ہفتے یہ کہہ رہے ہیں, فلاں ستاروں نے یہ بتایا ہے. تو یاد رکھیے گا, سب سے پہلے میں بات کو بتا دوں, اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی کہ کوئی یہ بات کہے کہ بلی کا اگر آپ نے دیکھا تو آپ لاحول پڑھ کے گزر جائیں. لاحول ولا قوت الا میرے باللہ. بہت سارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ناظرین اسٹاپ ہی رہے اور آپ کی بات بھی سنیں, کیونکہ ان کو تھوڑا سا انتظار بھی کرانا ہے تاکہ اسکرین کے اوپر رہے. اور مجھے اشارہ ہو رہا بریک کا, اور ہم جائیں گے کچن سیگمنٹ کی طرف جہاں آپ کی ملاقات رمشا اور مریم سے ہوگی, اور وہاں دیکھتے کہ وہ کون سی ڈش بنا رہی ہے. اور آپ رہیے اسی اسکرین کے اوپر تاکہ پھر ہم وظائف کے حوالے سے بھی سوال کریں گے, اور علامہ صاحب کی جو آگے سے بلی گزرنا اور تمام چیزیں اور بھی مزید بہت سارے سوال ہیں, اس سے آپ مستفیض ہو سکیں گے. مجھے دیجئے اجازت صرف بریک تک کے لیے, اور کچن سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے. تو کچن سیگمنٹ کے اندر رمشا اور مریم سے آپ کی ملاقات ہو. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ سب کی شیف رمشا ابتسام. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں لاتی ہوں آپ کے لیے مزیدار اور بجٹ فرینڈلی ریسیپیز. میں وہی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جن کے انگریڈینٹس جو ہیں ہمارے کچن میں موجود ہوں اور آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو سب سے پہلے تو میں ہمارے اسپانسر کشمیر پریمیم گولڈ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اتنے روزے ہونے کو آئے اور یہ آپ اب تک ہمارے ساتھ ہیں, اور اسی کو یوز کرتے ہوئے آج ہم اپنی ریسیپی کو پریپیئر کریں گے, کیونکہ یہ ہے کولیسٹرول فری اور اس میں ہے وائٹامنس اے, D3 اینڈ ای, جو کہ ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہے. تو روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ٹیکسٹر انسٹیٹیوٹ سے ہیں شیف مریم. تو تھوڑی دیر میں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہمارے لیے آج بنا رہی ہیں. السلام علیکم رمشا, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم لوگ ذرا ہم لوگ کا اٹائر تھوڑا چینج ہے, کیونکہ آج ہماری ریسیپی بھی ایک اسپیشل ریسیپی ہے. تو بہت ہی زبردست آج ہم ایک عربک ریسیپی بنا رہے ہیں جس کا نام ہے شیش توک. اور یہ ریسیپی یوزلی آپ لوگ ریسٹورنٹ میں اتنا ہائی پے کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, اور گھر میں وہی تھوڑے سے انگریڈینٹس تھوڑے سے چینج ہیں, لیکن آپ ان کو خرید کے پرچیز کر کے آپ رکھ لیجئے تو آپ کے بجٹ میں بہت زیادہ بجٹ فرینڈلی ہو جائے گا, اور فلیور بھی وہی آپ کا ریسٹورنٹ والا ہوگا. ٹھیک ہے. شیش توک جو ہے آئی تھنک وہ 3 کوزینس کا کمبینیشن ہے, جو کہ ہے عربک, لبنیز اور ٹرکش. ان 3 کی کچھ انگریڈینٹس ملا کے ایک ہماری جو ڈش پریپیئر ہوتی ہے وہ ہے شیش توک. تو اس کے انگریڈینٹس, سو لیٹس جمپ انٹو دا ویڈیو. سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر چکن ہے 250 گرامس, اور اس کو ہمیں اس طرح سے, کیونکہ ہم اسکیورس میں لگائیں گے تو یہ اسکوائر زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے, اس سائز کے اسکوائر ہونے چاہیے. اور آپ اپنے بچر کو بھی جی اسکیور سے. تو اس کی میرینیشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. اس میں ہمیں چاہیے ہوگا 1 ٹیبل اسپون کرڈ بھر کے, ٹھیک ہے, وچ از 15 گرامس. ٹھیک ہے. اور کرڈ میں آپ کا زیادہ واٹری نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہم کرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, نہیں تو آپ ٹیٹرا پیک کا بھی یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون کریم. ڈیری ملک ہے, ڈیری کریم ہے, فریش کریم بھی لے سکتے ہیں, فریش کریم بھی لے سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے طحینہ پیسٹ. اچھا, طحینہ پیسٹ ہم لوگ یہاں پر اسٹور باٹ لے رہے ہیں, لیکن آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. طحینہ پیسٹ گھر میں پھر کیسے ہم اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں؟ سفید تل ہوتے ہیں, سیسمی سیڈز, اس کو آپ نے روسٹ کیا. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اولیو آئل اور لیمن جوس کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیا. جب آپ روسٹ کریں گے تو اس کا اپنا آئل بھی نکلتا ہے, تو وہ ایک بہت اچھا سا پیسٹ بن جاتا ہے. اس میں واٹر آپ نے بالکل ایڈ نہیں کرنا, تو وہ ہمارا ہوم میڈ طحینہ پیسٹ بن جائے گا. لیکن اٹس بیٹر کہ اگر آپ بازار سے لے لیتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ آبویسلی مشینز کے ساتھ کرتے ہیں, تو ایک اسموتھ سا ٹیکسچر جو ہے وہ مشینز میں ہی آ سکتا ہے. یہ بھی ہم 1 ٹیبل اسپون یوز کر رہے ہیں, زیادہ یوز نہیں کریے گا کیونکہ یہ آلریڈی سالٹی ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. 1 more اسپون. اب اسپائسز, جی اسپائسز بہت ہی سمپل اس کے
स्पाइसेस हैं, चिकन पाउडर, 1/4 चिकन पाउडर हम उमामी फ्लेवर आपको कहते हैं, आप लोग भी हैरान हो जाते हैं क्या लैंग्वेज है, हमारी शेफ की कोड लैंग्वेज है। उमामी मींस आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग ऐड करना, तो ये चिकन पाउडर हमारा उमामी फ्लेवर कहलाता है बिल्कुल। शेफ और लैंग्वेज चाइनीज में। का भी फ्लेवर आ रहा जी, होता है उसमें। कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर लाइक सोया सॉस, चिली सॉस एंड चिकन पाउडर, दे आर कॉल्ड उमामी फ्लेवर्स। ठीक है, अब हमारे पास लेमन जूस है, 2 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून लेमन जूस, और इसको भी आप फ्रेश यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा ही ज़बरदस्त सा एक वो होता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें हम ग्राउंड या क्रश भी ब्लैक पेपर ले जी, सकते हैं। वैसे पाउडर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक अभी है। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, क्योंकि तहीनी भी ऑलरेडी सॉल्टी है, तहीना पेस्ट। मैंने 1/2 टीस्पून टेबल स्पून यूज़ किया है। ठीक है। ऑल स्पाइस पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये भी घर का अगर फ्रेश आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका अरोमा भी आएगा और डिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आ गए हैं, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसको अगर आपको और फ्लेवर ऐड करना है तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका मैरिनेशन टाइम जो है इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे अगर आप बना रहे हैं, ये रेसिपी ईद के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है जी। और अगर आप कोई दावत वगैरह भी कर रहे हैं तो आप चिकन को एक दिन पहले मैरिनेट करके रखेंगे ओवरनाइट, तो बहुत ही, एक तो आपका काम आसान हो जाएगा और दूसरा फ्लेवर एनहांस होगा बहुत ज़्यादा। इसको हम लोग साइड में रख देंगे जब तक इसकी एक स्पेशल डिश इसकी साइड लाइन होती है, इसकी डिप होती है विच इज कॉल्ड लेबनी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। कोई अलग से इंग्रेडिएंट्स इसमें भी यूज होंगे, कोई अलग से प्रोडक्ट्स आपको यूज नहीं करने, वही वाले बचा के हमने इसमें यूज करने। सारे ही ले लेते हैं। योगर्ट जी, योगर्ट आप देख रहे हैं कितनी थिक है, 1.5 टेबलस्पून होगी। 1.5 टेबलस्पून। इक्वल अमाउंट का जो है हम बोलेंगे क्रीम एंड योगर्ट। क्रीम एंड योगर्ट का एक बहुत रिच फ्लेवर आता है, और हर लबनीज़ की जो आपकी लिबनानी बोटियाँ होती हैं, लबनीज़ की कोई भी आपकी बारबेक्यू आइटम होती है, वो रिच फ्लेवर्स होती हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्रीम, तहीना पेस्ट और योगर्ट का इस्तेमाल होता है। और ये भी एक मिडिल ईस्टर्न डिश को बिलोंग करता है, ये मिडिल ईस्टर्न। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हमने तहीना पेस्ट ऐड कर दिया इसमें। अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट ज़्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून, देखना है कमी डाला है। सॉल्ट थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा। लेमन जूस मैं हाथ से डाल रही हूँ जी, इसमें ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि तहीना क्योंकि पेस्ट। एक मेन चीज़ ये भी है कि जो साइड लाइंस होती हैं उसमें जो है सॉल्ट हमारा कम होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो जो मेन जो इसका हीरो है तो वो फिर ओवर पावर चीज़ें होंगी तो फ्लेवर समझ नहीं आएंगे आपको। लेमन जूस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, और आप देखिएगा लेमन जूस हम डालेंगे इसको, और 1.5 टेबलस्पून डाला है ना जी। अब इसको मिक्स करेंगे ना हम, तो क्या होगा, क्योंकि ये एसिडिक होता है, इसमें सिट्रस एसिड होता है। एक मिनट में डाल रही हूँ। इसको हम मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा जी। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है मरियम के लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे क्वेश्चन ये नहीं किया था कि एज अ शेफ़ आपको क्या लगा कि एज अ प्रोफेशन आपको शेफ़ चूज़ करना चाहिए? देखिए, क्योंकि आप खुद मॉन्टेसरी की टीचर हैं, तो टीचिंग से इतना 360 का टर्न क्यों? 360 का टर्न नहीं है, बेसिकली ये अगर बोला जाए कि मेरे ब्लड में है तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि माय मदर यूज्ड टू बी अ वेरी वंडरफुल कुक। वो शेफ नहीं थी, लेकिन वो चीज़ें कुछ होती है ना जेनेटिकली आपको ट्रांसफ़र होती हैं। हाँ, तो ये चीज़ हाथ में जायका था तो मुझे शौक भी था इसमें। आप पैन रख दीजिए, इसमें थोड़ा सा ऑयल, कश्मीर ठीक है, ऑयल डाल दिए। अच्छा, हमारी ब्लैक पेपर पाउडर्स रह गया था तो वो हमने इसको दोबारा ऐड कर लिए। आज हम अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे कश्मीरी प्रीमियम गोल्ड ऑयल, जो कि है कोलेस्ट्रॉल फ्री। रमशा, आवर डिप इज रेडी। मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है, बोल में, दूसरे बोल में।
अच्छा, इसको हम स्क्यूवर्स में लगाएंगे. यूजुअली होता है क्या है, स्क्यूवर्स में लगाते हैं फिर पैन में रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो है ये जल जाता है और ये बहुत इसके साथ हार्ड हो जाता है. ठीक है, तो इसमें आप इसको पानी में, जैसे ग्लास में आपने डाल दी, पानी में डाल के इसको आपने रख देना है. 1-2 घंटे के लिए भी रख दें, या अगर ओवरनाइट रखें तो वेल एंड गुड है. तो इससे क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं क्योंकि ये हाइड्रेट हो जाएगा. सही है, तो इसलिए, लेकिन अभी हमने नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. सही. अच्छा, ऑयल डाल के मैंने, ऑयल आप देख रहे थे ग्रिलिंग पैन में मैंने स्प्रेड कर दिया है क्योंकि ऑयल जो है पूरे पैन में होना चाहिए, क्योंकि हम स्टिक बोटियों की तरह इसे ग्रिल करेंगे तो इवनली हर जगह ऑयल पहुँचना चाहिए. मैंने स्क्यूवर्स ले ली. ठीक है, प्लेट चाहिए, हम रखते जाएंगे. ठीक है. इसको हम इस तरह से पिरोएंगे. अच्छा, हम इसको सर्व किसके साथ कर रहे हैं? इसको हम पूरा कंप्लीट प्लेटर बना रहे हैं, तो इसको हम राइस के साथ, बुखारी राइस है, ठीक है, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे. उसकी रेसिपी में मैं आपको दे दूंगी, अभी मैं बना कर लाई हूँ. ठीक है. बहुत सिंपल और बहुत एरोमेटिक राइस है और वेरी माइल्ड इन फ्लेवर. बहुत ज़बरदस्त. बुखारी राइस अरेबियन डिश की जो मेन है बुखारी अच्छा, राइस. इसको हम पीटा ब्रेड के साथ भी सर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर के साथ भी. लेकिन यहाँ पर चूंकि हम बना रहे हैं कंप्लीट प्लेटर, तो उसके लिए ये देखें, ये मैंने इसमें 4 बोटियाँ लगा दी हैं. अब हम इसको साथ ही साथ ऐसे रख देंगे. ऑयल गर्म हो गया इसलिए मैंने फ्लेम से जी जी बिल्कुल सही किया आपने. अच्छा मरियम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि हम अमूमन जो ग्रेवीज़ वगैरह बनाते हैं, सालन बनाते हैं चिकन का, बीफ का, मटन का, तो हम एज अ पाकिस्तानी लेडीज़ जो है हमें रोगन चाहिए होता है हर सालन के ऊपर, तरी चाहिए होती है जिसके बगैर हमें सालन जो है अधूरा लगता है. तो कभी कभार ये होता है कि रोगन जो है वो ऊपर नहीं आ रहा होता, ऑयल हमारा जो है ऊपर नहीं आ रहा होता इतनी भुनाई के बाद भी. तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि क्विकली हमारा जो ग्रेवी है वो, उसमें जो तेल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए? उसके लिए सिंपल ये है कि एक तो आप उसमें कसूरी मेथी एंड पे डाल दें. ठीक है. कसूरी मेथी ड्राई जो होती है वो डाल दीजिए और उसको बिल्कुल मीडियम हीट पे छोड़ दीजिए और लो टू मीडियम पर. और दूसरा ये है कि ये बहुत ही कॉमन सी एक टिप है कि इसमें आप लोग, अगर आपका तेल ऊपर नहीं आ रहा है, सालन रेडी हो गया है, तो आप लोग उसमें आइस क्यूब 2-3 डाल देंगे और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे, तो उससे भी आपका जो तरी है वो ऊपर आ जाएगी. अच्छा जी, ये मैंने इसको मूव किया है. सही किया. तो बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है और ये हम इफ्तार में भी इसको इजीली सर्व कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रेसिपी भी है. मैंने कहा इसको आप अपने ईद मेन्यू में भी, क्योंकि बिरयानियाँ और पुलाव वगैरह तो हम लोग खा ही रहे होते हैं, लेकिन एक आप इसको अपने दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं ईद मेन्यू में ऐड करके. अच्छा, अगर शावरमा ब्रेड में हम इसको यूज़ कर लें और बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी हम ये दे सकते हैं इजीली. जी. अच्छा, राइस की रेसिपी ये है कि हमने राइस ऑयल लिया, उसमें हम बुखारी राइस बेसिकली इसको कहते ही हैं कि उसमें गरम मसाले, साबुत गरम मसाले डालते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं बुखारी राइस. अब इसमें क्या करना है, आपने पतीली ली, उसमें आपने जैसे लच्छे वाली प्याज काट के डालते हैं वो डाली, उसके बाद वो हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई, उसके बाद आपने उसमें होल स्पाइसेस डाले, गरम मसाले डाले सारे, जिसमें ज़ीरा, साबुत इलायची, तेज़पात, ज़ीरा, बादियान का फूल, जी सारे खड़े मसाले. और एक स्पेशल चीज़ होती है जो अरेबिक राइस में मस्ट जाती है, वो हमारा होता है ड्राई लेमन, जो कि ब्लैक कलर का होता है, वो मस्ट जाता है. जैसे वो गेम चेंजर होता है, तो वो जाता है तो बिल्कुल गेम आपका चेंज हो जाता है, फ्लेवर, अरोमा सब कुछ चेंज हो जाता है. वो अभी मैंने डाला नहीं है, वो सब आपने डाला जी. उसके बाद आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, सही ग्रीन चिली पेस्ट डाल दिया, और हमने इसको कलर के लिए हल्दी डाली है, सही है, सॉल्ट, चिकन पाउडर, ये डाल के हमने पानी डाला और हमारे सोक्ड राइस थे वो डाले और हमारे राइस रेडी हो गए. मतलब, और एक और आप मुझे बताइए हमारे व्यूअर्स को टिप कि अगर राइस हमें जूसी रखने हो
تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے یہ جو مجھے رائس ہے نا تھوڑے سے یہ جوسی اور کھلے کھلے لگ رہے ہیں. جی حالانکہ ہم نے پہلے کے بنا کے پہلے کے رکھے بنا ہیں. کے رکھے ہیں، اس میں بالکل. یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ پانی کا ریشو بہت دیکھیں, دھیان سے ڈالیں. پانی کی کوئی ایکول میجرمنٹ نہیں ہے. آپ نے رائس ڈالی اس سے 1 انچ جو ہے پانی اوپر ہونا چاہیے, وہ چیز. سیکنڈ از دیٹ جب آپ اس کو دم پر رکھ رہے ہو, گھی 1 ٹیبل اسپون گھی آپ نے اوپر سے ڈریزل کر دیا اور آپ نے رکھ دیا تو بہت زیادہ جوسی سے رائس آپ کے ریڈی ہوں گے. جی اوکے. اس کو سائڈ میں ٹیشو پیپر ڈو وی ہیو ٹیشو دیجیے. تھینک یو سو مچ. ساتھ ساتھ کاؤنٹر کلین کرنا. آج ہم نے ہماری ریسیپی میں یوز کیا ہے کشمیر پریمیم گولڈ, جو کہ ہے کولیسٹرول فری اور ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے. اس کو ایک فلیٹ پلیٹر میں ہم رکھیں گے تاکہ رائس جو بھی رائس کی ڈش ہوتی ہے وہ ہم فلیٹ پلیٹر میں رکھتے ہیں, کبھی بھی ڈیپ پلیٹر میں نہیں رکھتے. یہ چیزیں بہت آپ کہہ رہے ہوں گے کامن سی چیزیں بتا رہی ہیں, لیکن کچھ بگنرس گرلز بھی ہوتی ہیں وہ بھی بنا رہی ہوتی ہیں, ان کو یہ چیزیں ایتھکس میں آتی ہیں تو وہ ان کو نالج نہیں ہوتی, نو ہاؤ نہیں ہوتی ہے. تھوڑا سا پانی ایڈ کر نہیں کلر لے آئیں گے ہم بعد میں دوبارہ سے. اس کی فلیم ہائی کر دیجیے. تو آج شیف مریم نے بنایا ہے شیش تو وتھ بخاری رائس اینڈ ڈپ. اس کا نام ہے لبنے. یہ بہت ہی ایک اوتھینٹک عربک ڈش ہے جو ٹرکش اینڈ لیبنیز کا بھی ٹچ دے رہی ہے. تو دیکھتے ہیں مریم اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا. انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. ساتھ ساتھ آپ درود شریف بھی پڑھتے رہا کریں, اس سے آپ کے واقعی یہ میں نے آزمایا ہوا ہے کہ جب میں نے نہیں پڑھا ہے بھول, ابھی تو ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ سے کنیکٹ کرنا ہے, لیکن کچن میں ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم بسم اللہ کے ساتھ اسٹارٹ کر کے درود شریف پڑھتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ثواب بھی ملتا رہتا ہے, ہمارا فلیور بھی انکریز ہو جاتا ہے. اور کیا چاہیے. بالکل. آئی تھنک یہ ڈن ہے. اس کو ٹرن کر دیجیے. اتنا پیارا سا کلر آ گیا. اب ہم اس کو اس طرح سے اس کے اوپر سجا دیں. کلر آ گیا. اچھا, ہم ایز اے کلینری اسٹوڈنٹس جو ہیں ٹیمپریچرس پہ بھی زیادہ فوکس کرتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چکن کوک نہیں ہوا ہوگا گرل پین میں, لیکن جب ہمارے اسٹوو یا پین کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 73-74 پر جاتا ہے تو ہمارا چکن جو ہے وہ کوک ہو جاتا ہے. اور ہم نے اس میں لیمن جوس بھی ڈالا ہے تو اس میں بھی یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ ہمارا چکن کوک ہو جاتا ہے. آئی نیڈ ون مور. اس کے بعد ہمارا ڈن ہو جائے گا. اس میں ہم اگر چارکول کا فلیور دیں گے تو ایک باربیکیو ٹچ بھی اس پہ بالکل زبردست ہو جائے گا. اور سب پوچھیں گے آج آپ نے بنایا کیا. دس از فار پریزنٹیشن. کلر کے لیے میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں. آج ہم نے اپنی ریسیپی میں یوز کیا ہے کشمیر پریمیم گولڈ, جس میں ہے وائٹامنس اے, D3 اینڈ ای. اور اس آئل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہے ڈبل ریفائنڈ آئل اور پیور ویجیٹیبلز آئل ہے, جو کہ ہے بالکل فیٹ اینڈ کولیسٹرول فری. تو ہمارا یہ کمپلیٹ پلیٹر ریڈی ہو گیا ہے. یہ کمپلیٹ پلیٹر ہے. اگر آپ نے اس کو بنا لیا تو آپ کو اور مطلب کوئی اور نان وغیرہ پیٹر بریڈ کی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آئی ہوپ آج کی ریسیپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے ہمیشہ کی طرح ہمیں فیڈ بیک دیا ہے. ہم بہت مشکور ہیں آپ کے. آپ بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں یوٹیوب پہ مل رہا ہے, بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے, اور اپنے پیار کا اظہار سے ہی ہم یہاں تک ہماری حوصلہ افزائی اتنی آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم روزانہ ایک آپ کے لیے نیو ریسیپی لے کے آتے ہیں. اور اگر آپ بھی اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر ضرور کانٹیکٹ کریں. اللہ حافظ.
جی ایک مرتبہ پھر رمضان ایمان رمضان کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا پاکستان ویمن رائٹس کے سوشل ورکر الطاف طارق صاحب نے، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خواں جو کہ ڈائریکٹر ہے برکات الاسلام اکیڈمی کے، جو کہ ماشاءاللہ 13 سال سے حیدرآباد کے اندر ایز اے اینکر کی حیثیت سے بھی پروگرام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ حیدرآباد سے خصوصی طور پر ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ حافظ محمد علی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت آپ ہی کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بریک پہ جانا پڑا، اور پھر اس سوالوں کی طرف آتے ہیں کہ جو میرے ناظرین اس وقت اسکرین کے اوپر آ گئے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سوال جو ہم نے کیے اس کے جوابات سے مستفیض ہو۔ تو حضرت جی بسم اللہ الرحمن۔ پہلی بات جو آپ نے فرمایا کہ کالی بلی کا گزرنا، رات میں جھاڑو لگانا، یا ستاروں کا ٹوٹنا، یا ستاروں پر یقین رکھنا کہ آج ہمارے یہ ستارے کیا کہتے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بدشگنی شرک سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ من جانب اللہ، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عبد ظنی بھی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ یعنی جو بندہ میرے لیے گمان کرتا میں ویسے اس کے لیے کر دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ گمان کرتے کہ آنے والے وقت میں مثال نعوذ باللہ کالی بلی گزری اور میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو آپ کے ساتھ ویسا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے گمان یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہم پرستی ختم کر کے اللہ کی جانب مڑ دو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے، کہ جب اللہ نے میرے لیے کوئی مشکل رکھی نہیں، یہ سوچا ہی نہیں، تو پھر میں کیوں ان بلیوں سے ڈروں؟ انسان اشرف ہے، اور بلی ایک مخلوق، وہ بھی تو مخلوق ہے۔ تو آپ خود اشرف ہو کر آپ ایک چھوٹی سی مخلوق کے اوپر اس طرح کی الزام بھی لگا رہے ہیں کہ وہ کالی ہے تو اللہ نے اسے کالا بنایا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو نعوذ باللہ نحوست سمجھنے والے یا منحوس سمجھنے والے؟ اللہ نے تو اتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں ہر چیز پہ کہ آپ یاد رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہے، یعنی کہ بلیوں کے آپ پسند فرماتے تھے، تو ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں بلی نحوس ہے اور فلاں بلی نحوست والی نہیں، یہ کالا رنگ ہے تو اس سے نحوست ہے، وہ سفید رنگ ہے تو اس لیے اچھی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کو منع فرمایا، یہ تو ہم پرستی۔ اسی طرح آپ نے کہا رات میں جھاڑو لگانا، حضور نے فرمایا کیا فرمایا؟ اگر ہم دیکھیں اسلام میں کیا کہتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی رات کو گندے برتن چھوڑ دو، رات کو گندے گھر چھوڑ دو، اور بھائی راتوں کو نہیں لگا سکتے تو پھر تو سب کو موقع مل جائے گا کہ صفائی نہیں کرو۔ نہیں بھائی، صفائی نصف ایمان ہے، چاہے آدھی رات میں کرو یا ساری رات میں، گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو جھاڑو لگانا کوئی ممانع نہیں۔ ہاں، جھاڑو کا بے وجہ استعمال جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ اس سے کراہت کا آئے گی کہ جب ایک چیز صاف کر دی تو مثال کے طور لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے۔ ایک وہم میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا، اور یہ مسئلہ غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا حضرت میری جو زوجہ ہے، انہوں نے کہا کہ ایک وہم کا شکار ہے۔ میں نے کیا شکار ہے؟ بولے میں صبح گیا ہوں تو وہ غسل خانے گئی ہے بات لینے، جب میں آفس سے واپس آیا ہوں تو دیکھا تب بھی وہ بات لے رہی، تو میں حیران، تو اس نے کہا کہ مجھے لگا کہ میں پاک ہی نہیں ہوئی۔ تو جب انسان وہم کا شکار ہوتا ہے تو اتنا حد تک بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں اور ایک روایت کا مفہوم رکھتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک راستے سے گزرے تو ایک کاہنہ، جسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نا کہ ستاروں کے علم کو نجوم کو جاننے والی، اس نے دیکھا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں فلاں جنگ میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے جب یہ فرمایا تو اس کاہنہ نے کہا آپ نہ جائیں، آپ ہار جائیں گے۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا ہم بعد میں بات کریں گے۔ جب آپ جنگ میں گئے، الحمدللہ وہ جنگ جیت کر آئے۔ جب جیت کر آئے تو فرمایا اس کاہنہ کو بلاؤ۔ اب غور سے سنیے گا، آج ہوتے نا یار فلاں ستارے نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی گھر سے باہر نہیں نکلنا تو نہیں نکلنا، فلاں ستارے نے یہ کہہ دیا کہ آج رنگ یہ پہننا تو یہ پہننا۔ بات پتہ ہے جب وہ کائنہ آئی تو ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا کہا تھا کہ ہم جنگ ہار کے آئیں گے؟ پر ہاں آپ کے ستارے جو ہیں وہ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ جنگ ہار کر آئیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ سنو ہم جنگ جیت کے آئیں۔ اور مومن ستاروں کے تابع نہیں ہوتا، ستارے مومن کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ مومن ستارے کے تابع نہیں ہوتا، ستارے مومن کے تابع ہوتے ہیں۔ جی
आजा साहब एक और तोहम परस्ती ये है ना कि जैसे आजकल सूरज ग्रहण चांद ग्रहण हो, बिल्कुल 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 और ये जो कहा जाता है कि हमला हो रहा, छुरी ना हो पकड़े, ये यूं ना हो, ये बहुत अच्छा सवाल बताया कि ये क्या हो रहा है। देखिए इसके लिए हर घर की ये कहानी है। बिल्कुल, इसके लिए तो फरमाया कि सलातुल कुसूफ और खिलारुल कुसूफ 2 नमाजें, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण हो जाए तो आप ये 2 नमाजें पढ़ें, क्योंकि इस वक्त जो है अल्लाह का जलाल नजर आता है। लेकिन ये जो है ना कि छुरी से काट देना, फलां कर देना, ये तोहम परस्ती, बिल्कुल आपने सही इशारा फरमाया। बच्चे पे कोई असर वो नहीं, इस पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये अल्लाह मिन जानिबिल्लाह है ये। लेकिन ये जो हम तोहम परस्ती करते हैं, मैंने आपसे जो पहले हदीस बयान फरमाई कि जब इंसान ये सोच लेता है कि मेरा ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो हम क्या करें कि हम अपने गुमान को बेहतर रखें। और इसका दूसरा हल क्या है कि जब ऐसे आपको पता है कि सूरज ग्रहण आ रहा है, चांद ग्रहण, तो अल्लाह और उसके रसूल की जो तालीमात को देखे ना, कि हुजूर नमाज खुसूफ का इंतजाम फरमा रहे हैं। क्यों? ताकि इंसान उन अल्लाह ताला के जो जलाल और उससे बच सके, और अल्लाह से दुआ फरमा कि अल्लाह तू रहमत फरमा। अब एक और बात मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो आजकल सबसे बड़ा जो हमें फुकदान नजर आता है कि तोहम परस्ती जब इंसान में रच बस जाती है तो अकीदे को खराब करती है, यहां तक कि इंसान ऐसे गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है कि इंसान जो किसी अल्लाह वाले के पास जाने के बजाय नौजवान लोग भंगियों से ताबीज़ देना शुरू कर देते हैं। लोग उन लोगों के पास जाते हैं जो जादू करना शुरू करते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि लोगों के अंदर इतनी बदगुमानी पैदा हो जाती है कि अगर मैं उस शख्स के पास जाऊंगा तो शायद मेरा काम होगा। हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहा है क्या कि तुम मेरे नबी के सदक़े से जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें तमाम चीजें अता करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गैर के पास इसलिए जाते हैं, वो भी बेदीन होता है। यानी मिसाल के तौर पे मैं पीर मुर्शिद शेर नबी का नाइब होता है, बेदीन नहीं हुआ करता। तो अल्लाह वालों के पास जाकर अगर हम उनसे दुआ कराएं तो ये बात। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सितारों के पूजने वालों के पास, हम जाते हैं पामिश के पास, हम जाते हैं लकीरों के खींचने वालों के पास। तो भाई याद रखिएगा, जो मैंने अली का कौल बयान फरमाया, ये साबित कर रहा है कि मोमिन जो है वो सितारे के ताबे नहीं होता, सितारे मोमिन के ताबे हुआ करते हैं। और फिर एक बात जो बहुत ज़रूरी है समझने की है, आप ये बात याद रखिए, कुरान ने जो फरमा दिया वो युदिल्लु भी कसीरा और यहदी भी कसीरा, कुरान है ना, कुरान पाक, बहुत से लोग इसे पढ़ेंगे गुमराह हो जाएंगे, कुरान कह रहा है, और बहुत से लोग हिदायत पा जाएंगे। तो आप जो भी काम करें अल्लाह से ये दुआ करके, या अल्लाह मैं अगर राह में निकलना तो मुझे हिदायत देना, या अल्लाह अगर मैं ये काम करूं मुझे हिदायत देना। यकीन माने रब ताला आपको हिदायत से सरफराज फरमा ले। अच्छा, एक सवाल बिल्कुल मेरे जहन के अंदर भी आ रहा है कि ये अमूमन जो कह रहे हैं बिल्ली का गुजरना, ये झूले का वो करना, ये बड़े बूढ़े लोग जो है ना इस हवाले से वो कहते थे ना कि यूँ नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो उनकी अगर क्या कहते हैं वो अभी भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं इस तरह की चीजें, तो फिर मुश्रिकीन और कुफार में फर्क क्या रहेगा? वो कहते हैं हम अपने दीन को कैसे छोड़ें, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने काम किया। उनको कैसे समझाया जाए, उनकी नाफरमानी नहीं, नाफरमानी से मुराद उनसे बदतमीजी भी नहीं करना, माँ बाप है वो उफ्तक नहीं करने का हुक्म है, उनको तरीक़ार कुरान और हदीस से समझाएं। जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि याद रखो कि अल्लाह ताला की जानिब से, मिसाल सितारे का टूटना है, जिस सितारे टूटते हैं तो कुरान में अल्लाह ताला सूरह मुल्क के अंदर फरमाया ये सितारे जो टूटते हैं मिन जानिबिल्लाह टूटते हैं, और ये शयातीन को मारने के लिए सियाब साकिब जिसे कहते हैं टूटते हैं। तो शैतान, क्योंकि शयातीन जाते हैं आसमानों के जरिए, वो अल्लाह के कलाम को सुनना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि वो जब ऊपर जाते तो ये सितारे जब टूटते हैं तो उनको मारने के लिए कि तुम नीचे जाओ, तुम्हारा काम नहीं है कि अल्लाह के जो अहकामात हैं उसको तुम देखो। तो ये सितारे जो टूट रहे हैं हम इसको बहुत अच्छा समझते हैं, हम समझते हैं कि यार बड़ा इस वक्त तो दुआ करनी चाहिए, बल्कि इस वक्त तो शैतान को मारा जा रहा होता है हदीस में आंखों में, और फिर हम ये समझते हैं कि ये काम बेहतर। तो हमारा तरीक़ेकार क्या है, इस्लाम ने बड़े वादे फरमाया कि जब तुम्हें ऐसा ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन क्या करो, दीन को समझो तो सही, युफ़क़्क़िहु फिद्दीन, कि दीन को समझोगे तो ये तमाम तोहम परस्ती निकल जाएगी। मिसाल के तौर पर हुजूर ने फरमाया 3 फ़राइज़ हैं वो कर लो तो तुम्हारा गुस्ल हो जाएगा, लेकिन लोग क्या करते हैं, इतना पानी से नहा लिया, इतनी चीज़ें शैम्पू लगा ली और ये फ़राइज़ मुकम्मल ना किए तो गुस्ल ही नहीं हुआ। तो जो इस्लाम कह रहा है वो अमल नहीं हो रहा, बल्कि हम बातों में ये बात करें कि फला वक्त में अगर नहाएंगे फला टाइम पे तो ये आपके लिए बड़ा शुगन वाला होगा, ये वाला होगा। नहीं मेरे भाई, इस्लाम बड़ा वाज़ेह दीन है, उसने बता दिया है कि नमक देना हो, सुई देना हो, ये कोई ममानियत नहीं है, झाड़ू लगाना हो कोई ममानियत नहीं, लेकिन हर एक का तरीक़ा कार है। इस तरीके से
میں مثال دیتا ہوں, لوگ حضور نے فرمایا جو محرم اور سفر کو یہ لوگ نحوست سمجھتے ہیں, ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور ہر مہینے کے اللہ تعالیٰ کی برکات ہے, لیکن کچھ مہینے کو اللہ نے افضل قرار دے دیا. جیسے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, قرآن فرماتا ہے, میرے آقا نے اللہ نے قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا. کس لیے؟ ہدی للناس, انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو معلوم یہ چلا یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آیا ہے اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے, تو یہ اور مہینوں سے افضل ہو گیا. لیکن کسی مہینے کو نحوست علیہ سفر کے بارے میں فرمایا گیا تو فرمایا نہیں. اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا, ایک مثال دیتا ہوں میں. حضور فرماتے ہیں صدقہ تمام برائیوں کو ٹال دیتی ہے. اب مثال میں کیسے, یہ حدیث سنیے گا اور اس تمام کو میں اس لیے بتا رہا ہوں. ہوتا کیا ہے, حضور کے بارے ایک صحابی آئے, عرض کی یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے. حضور نے فرمایا صدقہ کر دو. پھر دوسرے دن پھر صحابی آئے, حضور آج بھی میرا بچہ بیمار ہے. حضور نے فرمایا صدقہ کر دو. پھر حضور نے فرمایا, پھر ایک تیسرے دن آیا, فرمایا آج بھی آقا میرا بچہ بیمار. حضور نے فرمایا صدقہ کر دو. چوتھا دن آیا, بچہ بیمار تھا, وہ حضور کے پاس نہ آیا. وہ صحابی رسول جب حضور کے پاس نہیں آئے, بچے کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے گئے, جنازہ پڑھایا, اس کی عیادت فرمائی اور واپس آئے. رات جب ہوئی ہے, اس صحابی رسول نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ ایک جن ہے جس کے 4 منہ ہیں, 3 منہ میں وہ گوشت ہے جو صدقہ کیا, اور یہ تمثیلاً یہ مثال دی جا رہی ہے. خواب جو ہوتا ہے نا وہی کا 40واں حصہ ہے کہ مثال اللہ دے کے سمجھاتا ہے, اور ایک منہ میں اس کا بچہ ہے. جب فجر ہوئی تو وہ دوڑتے صحابی حضور کے پاس آئے اور اس کی یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو حضور اس نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا صدقہ بڑی سے بڑی وبا کو ٹال دیتی ہے. تو یہ تو میں مثال دی گئی کہ آج اگر تم صدقہ دے دیتے تو یہ تمہارا صدقہ اس وبا کو ٹال دیتا. تو جو اثرات ہیں, جو جنات ہیں, جو وبا ہیں, جو پریشانیاں ہیں, ہم توہم پرستی میں لگے ہوتے ہیں کہ فلاں یہ کام کر دو, چپل کو الٹی کر دو, تیل ڈال دو, اور رات میں یہ کام کر لو. خدا کی قسم اللہ اس کے دین پر جب عمل کریں گے یہ تمام توہم پرستی آپ سے نکل جائے گی. بالکل اسی گفتگو کرتے. جی نرگس آپ سوال کر رہی تھیں آگے سے شازیہ سے. بالکل شازیہ صاحبہ, میں آپ سے یہ سوال کروں گی چونکہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے توہم پرستی ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ وہم اور شک کو دور کرنے کا کون سا ایسا وظیفہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, پارہ نمبر 30, الذی یوسوس فی صدور الناس, اور وہ وہم ڈالتے ہیں, وسوسہ ڈالتے ہیں. تو جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں, پورے جسم پر مل لیں اور پانی دم کر کے پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کے وسوسے کا خاتمہ ہو جائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ممانعت فرمائی ہے وسوسہ کرنے سے. صحیح. جی اچھا, میں امجد دولت آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم بریک کی طرف گئے اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور آپ نے کہا کہ جو برانڈ کے حوالے سے, جو کوالٹی کے حوالے سے میں کمپرومائز نہیں کرتا, اور بہت سارے کلائنٹ جو ہے ایک مرتبہ جب ہمارے پاس آ جاتے, خاص طور پہ آپ نے اپنے بیٹے کا ذکر کیا, تو کتنا عرصہ ہو گیا امجد صاحب اس پلیٹ فارم سے یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے برانڈ کے اندر اور آپ کے برانڈ کے اندر کیا ایسی پرائس کے حوالے سے کمی بیشی ہے, یا کیا ایسی کوالٹی کو آپ نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے, یا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی طرف لوگ آئیں؟ اچھا, ان سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سلیم بھائی کا بھی, میں شکریہ ادا کرتا ہوں امجد بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں لائیو پروگرام میں اپنی طرف سے تحفہ عنایت فرمایا اس پاسپورٹ کا. اور یہ کوئی بات نہیں, مومن کا کام ہے جب اللہ تعالیٰ اسے نعمت دے تو اس کا چرچا کرو. قرآن فرمایا اما بنعمت ربک فحدث, جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو چرچا کرو. انہوں نے مجھے اور بھی کہا دینے کا, لیکن آپ کی محبت ہے, نظر کرم ہے کہ آپ نے ہمیں یہ تحفہ دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں رزق میں اضافہ فرمائے. اور یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے ہی لا کے دیا, اور آج ہم نوش بھی فرما رہے ہیں. اس کے آگے جو تحفے پڑے ہوئے یہ بھی امجد بھائی کی جانب سے. یہ بہت شکریہ امجد بھائی, آپ نے ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی. تو اسی سوال کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اچھا, مفتی صاحب کا جو کہنا شکریہ, میں ان کا جزاک اللہ کہ مطلب جو ہے یہ تحفہ قبول کیا, اور ہماری خوش نصیبی ہے. سلیم بھائی, بس میں نے آپ کو بتایا کہ
آج کے وقت کے اندر مطلب بہت زیادہ مطلب جو ہے نا لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے نا. یعنی پہلے کسی وقت میں تو ماشاءاللہ جو چیزیں مطلب بنتی تھیں اسے کمپرومائز مطلب آدمی کرتا تھا, تو اب نہیں کرتا ہے. تو جو ہماری کوالٹی وہ تو ہے بالکل کوالٹی کنٹرول, اور اس کو مطلب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی ہمارا مطلب یہ سمجھ لیں کہ اسٹارٹ سے مطلب جو ہے نا کام ہی یہ رہا ہے نا. کتنا عرصہ ہو گیا امید بھائی اس کام کو؟ مجھے تو میں نے بتایا کہ میں 40 سال تو مجھے ماشاءاللہ صدر میں جو میری شاپ سے مطلب وہاں کا میں پریزیڈنٹ بھی تھا, پھر ہماری صدر الائنس سے کہ اس کا میں وائس پریزیڈنٹ تھا. لیکن ماشاءاللہ میں وہاں پہ مطلب جو, اور آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں کہ باخدا مطلب میرے پاس جب میں مطلب 1985 میں میری شادی ہوئی, 87 میں, اس سے پہلے جب میں وہاں گیا ہوں, وہاں سے لے کے جو مطلب الحمدللہ آگے گریجولی ہم بڑھے, تو میرے پاس جو کام کرنے والے آتے تھے ان میں آج کم و بیش مطلب 10 لوگوں کا اپنا بزنس ہوا ہے اسی صدر کے ایریے میں. جو مطلب میرے پاس کوئی سیل مین بھی کرتا تھا, کوئی ہیلپر ہی کرتا تھا, اور کوئی ایسا تھا جس کا کام تھا کہ چائے لے کے آئے گا, پلیٹیں دھوئے گا, کولر بھرے گا. وہ بھی باخدا مطلب جو ہے نا آج ماشاءاللہ 2, 3, 4, 5 لاکھ روپے کما رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے. اور اسی گلی میں ہونے کا کہ جہاں میری شاپ ہیں اور میرے کسٹمر, تو وہ ڈیل تو وہی کرتے تھے. لیکن مجھے باخدا آج تک مطلب یہ والا نہیں ہوا کہ میرے پاس سے چھوڑ کے جائے گا اور میرے والے کسٹمر, بلکہ میں ان کو پوری یہ سپورٹ کرتا تھا کہ ان کو اسٹارٹ میں مطلب جہاں جہاں مطلب ہوتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرا ایک بیٹا کسی اور کے لیے اچھا کیا تو آج بالکل یہ دل سے میں کہہ رہا ہوں. اور الحمدللہ ہمارے اندر بھی اللہ پاک نے اس کے اندر وسعت عطا فرمائی ہے. یہ میں نے مطلب ایسا معجزہ یہ مطلب سمجھ لے دیکھا نا. تو الحمدللہ وہ ہمارا ایکسپیرینس جو ہے وہ وجہ ہے کہ ہم جو کوالٹی, کیونکہ ہمیں وہ راستے پتہ ہے, جگہیں پتہ ہے کہ جہاں سے ہم کوالٹی بھی اور پرائز بھی دونوں کو. ڈیزائن کے حوالے سے میں اگر آپ سے گفتگو کروں تو کوئی خاص بندہ رکھا ہوا یا کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ آپ کی جو ڈیزائننگ ہے اگر دولہے کے حوالے سے, اس کے حوالے سے جو بہت ہی اینٹک بن جائے چیزیں؟ بالکل مطلب ہے 100% میں کہوں گا یہی وجہ ہے, اور وہ ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ کہ الحمدللہ اس کی آپ ایسا ہو کہ مطلب اس کے فرینڈ سرکل میں یا میرے فرینڈ سرکل میں یا کوئی بھی مطلب وہاں پہ جب آتا ہے تو وہ ذہن بنا کے سپوز آتا ہے نا کہ جی مجھے بلیک کلر ہی لینا ہے اور مجھے ایسے والا لینا ہے, تو وہ مطلب جو زیادہ اگر محنت ہو اس کی جگہ دوسرے کلر میں یا دوسرے ڈیزائن یا آرٹیکل میں, وہ یہ نہیں دیکھتا, وہ ان کو وہ گائیڈ بھی کرتا ہے اور وہ اس چیز کو مطلب مانتے بھی ہیں, جس کی وجہ سے پھر ان کو ماشاءاللہ جب اپریشیشن ملتی ہے کہ یار جی پہنا ہوا اچھا لگا, تو وہ بھی مطلب ریپیٹ ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنے والے. آپ کے ڈیزائننگوں کو کوئی دوسرے لوگ بھی کیا کہتے ہیں نقل کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں, ایک تو کرتے نہیں ہیں, شاید مطلب ہم کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کے مطلب اس میں سے اپنی چیز مطلب کی نکالتے ہیں, جیسے کہ ہوتا ہے ڈیزائنروں کی مطلب ساری چیزیں سیم نہیں تو کچھ نہ کچھ ہم میں سے بھی کوئی کرتا ہوگا, لیکن اس سے باخدا کچھ بھی میں سمجھتا ہوں فرق ہی نہیں پڑتا. کیا بات ہے, کیا بات. جی الطاف پاریک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, میں اگر کہیں تو سوال کروں. جی بالکل بالکل. الطاف بھائی ہمارے بہت پرانے دوستوں میں سے ماشاءاللہ, جہاں بھی دیکھتے ہیں میمن برادری کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر الطاف پاریک صاحب لازمی موجود ہوتے ہیں, اور کوریج کے حوالے سے یہ پاکستان میمن رائٹس یہ کیا ہے, آپ نے کیا بنا دیا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اصل میں دیکھیں کہ کسی سے وہ کہتے ہیں نا حقوق کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں آپ. تو میمن قوم تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایجیٹیشن نہیں, کوئی مارا ماری نہیں, کوئی کچھ نہیں. اصل میں جو اس کے میمن برادری سے تعلق رکھنے والے ہمارا نیو جنریشن, نئی نسل, اس کو صحیح طریقے سے حقوق دلانا ہے. حقوق کیا ہے؟ حقوق یہ ہے کہ میرا یہی کہنا ہے کہ جتنے ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں عرصے دراز سے کام تو کر رہے ہیں میمن کمیونٹی کے لیے, نیو جنریشن کو لائے, نوجوانوں کو لائے, نیو ٹیلنٹ کو لائے. دیکھیں نا ایک معذرت کے ساتھ بہت سی ہماری کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ابا دکان چلا رہا ہے, تھوڑا ریٹائر ہو گیا تو بیٹا آتا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ, انٹرنیٹ نے ساری سہولتوں کے ساتھ آتا ہے, آن لائن کام کروں گا, یہ کروں گا. آج ابا پھر کو کہاں بھیجنا ہے, ابا کو معذرت کے ساتھ جماعت سنبھال لے یا جماعتوں میں جائے. ایسا ہونا چاہیے, بہرحال ان کا ایک تجربہ ہے. لیکن نیو نسل اگر چاہے گی مانیٹر بالکل صحیح طریقے سے انٹرنیٹس کو سنبھالنے والی, وہ آئے گی تو مزید دھندے کریں گے نا. ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا, بلکہ آ بھی چکا ہے, کہ آن لائن مارکیٹنگ ہو گئی ہے. لوگ دکانوں پہ نہیں بیٹھتے, لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بزنس کرتے ہیں اور کوانٹٹی میں اچھی تعداد میں بیچتے ہیں, کہ کس طریقے پیسہ آئے گا, ٹرانسفر کس طرح ہوگا, یہ ہوگا نا. تو اسی طریقے سے نیو نسل کو میں تو یہی کہتا ہوں نیو نسل کو آگے لایا جائے. اس کے لیے میں صرف موٹیویشن دیتا ہوں,
कोई मारा मारी नहीं करते, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करते, कोई कुछ नहीं, मोटिवेशन है। वो कहते हैं ना कि एक जो कतरा कतरा पानी गिरते पत्थर पे गिरेगा वो भी अपना जगह बना लेता है, सुराग बना लेता है। तो हमारा काम है मोटिवेशन देना। और दूसरी बात ये कि एक सोशल वर्किंग है ना, और जो आपने कहा मीडिया कवरेज का यही किरदार है कि यार किसी के प्रोग्राम को समझे कि सही तरीके से आगे लाना है, उसकी कवरेज करना है, उसको सही प्रमोट करना है, चाहे कहीं से हमें अमाउंट मिले या ना मिले, उसके प्रोग्राम को समझे प्रमोट करना। माजरत के साथ ऐसा मीडिया भी चल रहा है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि शादी ब्याह को भी प्रमोट करते हैं, ये किसी सालगिरह को करते हैं, लेकिन मेमन के क्या व्यूज है, मेमन खवातीन के क्या मसाइल है, मेमन किस तरीके उभर के आए। मैं तो चाहता हूँ कि अगर से जो भी अगर जमातें चलती है, कम्युनिटी चलती है, तो जमात में खर्ची पैसा लेने के लिए ना जाए। सिर्फ आज के दौर में किसी को आप राशन का बोरा दे देंगे या पैसे दे देंगे, अमाउंट दे देंगे, इसको लैपटॉप दे, कोई बिजनेस सीखा है, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखा है, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखेगी हमारी खवातीन, कहां से कहां निकलेगी। आजकल समझे कि लड़के लड़कियां जो भी ऑनलाइन से काम करते हैं, हर बंदे के पास 25-50 हज़ार का मोबाइल है, वो आराम से काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। अब हम किसी की मदद कर भी लेंगे, एक राशन का बोरा देंगे, कितने दिन चलेगा, अगले महीने कौन देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेमन बरादरी से ताल्लुक रखने वाले जितने भी जो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी रोडों पे भटकेंगे नहीं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी है पूरा कि वो अपनी कम्युनिटी इनको सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से हम काम करें कि हम दूसरों को भी सपोर्ट करके। अच्छा, इसी हवाले से क्या कहते हैं, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना था, इसी हवाले से पाकिस्तान मेमन फेडरेशन भी कर रहे हैं, IT के प्लेटफॉर्म से काफ़ी लोगों को मुस्तफीज फरमा रहे हैं, इसमें कोर्स भी करा रहे हैं, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। अच्छा, ये हमारी खूबसूरत सी डिश जो है रिमशा और मरियम ने बनाई है, बड़ी प्यारी खुशबू भी आ रही है, और इसके बाद उसी नीयत के साथ शहरी वाले अंदाज के अंदर हम भी नोश फरमाएंगे। और ये प्रोग्राम जब ख़त्म होगा नाज़रीन लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मरतबा फिर हम ईमान रमज़ान की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से माशाअल्लाह जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुफ्ती साहब ने भी बड़ी अच्छी सैर अंगेज़ गुफ्तगू की। हम चाहेंगे कि एक मरतब फिर वही माहौल बने, और हम जो है सना खां जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाएँ, एंकर पर्सन भी है, डायरेक्टर भी है, जिस तरह मैंने कहा कि मौसम आला भी है, हाफिज़ मोहम्मद अली साहब हैदराबाद से तशरीफ़ लाए। जी, कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं हाफिज़ साहब? दुआ करते हैं कलाम पेश करने के साथ साथ के जनाब शहीद अमजद साबिर साहब को अल्लाह करीम जन्नत में अता फरमाए। इंशाल्लाह वक्त को मलूज़ खातिर रखते हुए एक अशार इंशाल्लाह इस दुआए कलाम को पेश करें। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना।
جی حضرت نرگس آپ سوال کرنا چاہ رہی تھی مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ توہم پرستی اور تہمت پرستی میں کتنا فرق ہے؟ کیونکہ جب توہم پرستی ہوگی، وہم ہوگا، تو ہم لوگوں پر تہمت بھی لگائیں گے، الزام بھی لگائیں گے. ان دونوں میں کتنا ڈفرینس ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ شک پیدا ہوگا تو اس کے بعد انسان تہمت کی طرف بڑھے گا. جی تو سب سے پہلی بات فرمایا گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا داغ بیٹھ جاتا ہے، اسپاٹ بیٹھ جاتا ہے. وہ کالا داغ بڑھتا چلا جاتا ہے جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے. پھر اس کو کسی پہ تہمت لگانا تہمت نہیں لگتا، کیونکہ وہ اس کام میں ملوث ہے. حضور فرمایا، اس نے فرمایا کہ ترک مالا، یعنی جس کام میں تمہیں شک ہو وہ کام روک دیا کرو. حضور نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ جب تم شک والے کام کو کرنا شروع کرو گے تو تمہارے جو وہم والے کام ہیں وہ بڑھنا شروع ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، وہ چیزیں بگڑنا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی کام میں شک نہ کریں، بلکہ وہم کو اپنے دماغ کے قریب آنے بھی نہ دیں تاکہ تہمت کی طرف نہ جائے. پھر ایک اور بات جو میں آپ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی جانور جسے کہتے ہیں، اگر کوا ہے، الو ہے، بلی ہے، اگر یہ آ جائے تو پھر اس کے اوپر بڑا الزام لگاتے ہیں. تو آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضور سنوں گی. ایک صحابی رسول تھے، سفر میں نکلے. جب سفر میں نکلے تو راستے میں الو آ گیا تو واپس پلٹے اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے سفر نہیں کر رہا، میں نے نہیں کیا کیونکہ آقا میں نے الو کو دیکھا تو میں نے اپنا سفر روک لیا. حضور نے سخت ناراضگی کا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. حضور نے فرمایا کوئی الو، کوئی کوا تمہیں جس میں طاقت نہیں ہو تمہیں نقصان پہنچا سکے. صحیح. تم یہ یاد رکھو، یہ بدشگنی کا جو معاملہ ہے اختیار کرنا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ مفہوم حدیث ہے. تو اب معلوم یہ چلا کہ ہم کس وجہ سے یہ شک پیدا کر لیتے کہ فلاں جانور ہمیں نقصان پہنچا دے گا، حالانکہ وہ نقصان پہنچانے والا ہے نہیں. ہاں اگر سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، جو کہ ایسے جانور جن کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں، جو آپ کو ایذا پہنچا سکتے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ کہ آپ احتیاط کریں. لیکن یہ جو جانور ہیں جو آپ کو ایذا نہیں پہنچا رہے، آپ کو نقصان نہیں دے رہے، آپ ان کے لیے خیالات رکھیں کہ یہ میرے ساتھ ایسا کر دیں گے. اسی طریقے سے فنا کہ یہ ہوتا نا کہ بھائی فنا بیماری مجھے لاحق جو ہو گئی ہے، یہ کھانے سے ہوئی ہے. اب آپ سنیے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مولانا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک اور اللہ کے ولی کے بارے میں یہ روایت ہے، حکایت. آپ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ان سے کہا کل رات میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے پھر سے توبہ کی. تو مریدوں نے کہا حضرت ایسا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تم لوگوں سے کل کہا تھا نا کہ میں نے دودھ پیا تو میرا پیٹ خراب ہو گیا دودھ کی وجہ سے. تو رات جب یہ معاملہ سنا تو مجھے ندا آئی کہ میرے بندے دودھ کا کیا کمال کہ وہ تیرے پیٹ کو کوئی نقصان دے دے، دودھ کی کیا مجال وہ تجھے نقصان دے. دودھ میں اتنی طاقت ہے، جو کرتا ہے رب کی من جانب اللہ ہوتا ہے. وہ اگر درد دیتا تو شفا بھی وہی دیتا ہے، وہ اگر مشکلات پیدا کرتا تو آسانی بھی وہی کرتا ہے. ان مع العسر یسرا. اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں مشکلات ہیں، مشکلات کے بعد وہی آسانی بھی ہے. تو ہم یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ فلاں چیز نے ہمیں بیمار کر دیا، فلاں چیز نے، ہاں جو واقعتاً احتیاطی تدابیر وہ اختیار کریں، لیکن کسی چیز کو ہم مرض خاطر لاتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہم بیمار ہو گئے، فلاں کی وجہ سے یہ. ہاں کچھ جیسے ابھی بہن نے یہ بات کہی، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ انسان اور جن ہوتے ہیں. ارے بہن یہ کرو گی تو ایسا ہو جائے گا، ارے بہن یہ معاملہ دیکھو گے تو ایسا خراب ہو جائے گا. تو یہ جو وسوسے جو ڈالتے ہیں نا انسان اور جنات، اس وسوسے سے بچیں. قرآن نے جو فرمایا. اچھا میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں عالمہ صاحبہ. وسوسے وہم کی بات ہے تو وہم کے لیے کون سا ایسا وظیفہ یا وسوسوں کے حوالے سے اگر جب بھی اس طرح کی چیزیں آئیں تو کیا وظیفہ پڑھیں تو تاکہ جو نہیں یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی جائے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر سے نکلیں تو دعا پڑھیں، گھر میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں، واش روم جائیں تو دعا پڑھیں، وہاں سے واپس آئیں تو دعا پڑھیں، سونے کے لیے جائیں، بستر پہ تشریف لے جائیں آپ تو پھر دعا پڑھیں. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر آپ ان کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں. جب ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ جو برے وسوسے ہوتے ہیں اور جو برے برے خیالات ہم کو آ رہے ہوتے ہیں، آپ مینٹلی طور پہ اگر آپ سوچ کے سو جائیں گے کہ صبح میرے ساتھ اس طرح ہوگا یا مجھے وہم آ رہا ہے، آپ یقین کریں وہ چیز آپ کے ساتھ ہوگی. وہ سب چیزیں پھر وہ وہم ہمارے اندر پختگی اختیار کرتے جاتے ہیں، پھر مینٹلی طور پہ ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ چیزیں اسی وقت آتی ہیں جب ہم سنت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑ لیں. پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے لیے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں اپنی زندگی میں، اسے کھانے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھ کے شامل کر لیں. اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا یہ وسوسہ دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فلق کی جو ہے آپ تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے وہم وغیرہ ختم ہو جائیں گے. اچھا ایک عرض کرنا چاہتا ہوں بات کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو صرف ایک اجازت لوں گا. دیکھیں حضور، دیکھیں بہت سے لوگ آج یہاں ہوتا ہے کہ یار تم پر جنات آ گئے ہیں، یار تم پر جادو ہو گیا ہے، یار تم پر تو بہت کڑی نظر ہے. حدیث میں حکم العین حق کو، نظر حق ہے اور نظر ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث میں یہاں تک کہ نظر جو ہے اگر انسان کو لگ جائے تو موت کے قریب کر دیتی ہے، اور کسی جانور کو لگ جائے تو ہنڈیے کے قریب کر دیتی ہے. لیکن ہر بات کے اوپر اپنے اوپر اتنی وارث کر لینا کہ اب میں نظر شدہ ہو گیا ہوں، اب مجھ پہ جنات آ گئے ہیں، اب مجھ پہ جادو ہو گیا ہے. بھائی یہ بات یاد رکھیے گا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جادو برحق ہے، لیکن جادو کا توڑ بھی اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا. اسی کے اوپر ہم ایک اور مزید پروگرام کریں گے. جنات کے حوالے سے ہماری آج بھی گفتگو ہوئی ہے اور لازمی اس کو کرنا ہے. اصل میں جادو اور یہ جو اثرات وغیرہ ہم پر ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واش روم میں دعا پڑھ کے جائیں. ہم لوگ دعا نہیں پڑھتے، وہاں پہ شیاطین شریر جنات موجود ہوتے ہیں اسی پہ ہمارا ایک پورا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب سے بھی مشورہ ہوا، آپ سے بھی مشورہ ہوا، تو ایک پورا پروگرام ہم اسی کے حوالے سے کریں گے. ہم صاحب آپ کی طرف آتا ہے کوئی ایسا میسیج، کوئی ایسا پیغام جو ہماری یوتھ کے حوالے سے، جس طرح آپ نے کہا کہ میرا بیٹا ایسا فرما بردار ہے کہ جو میری چیزوں کو لے کے چلا ہے اور ماشاءاللہ آج پورا برانڈ کے حوالے سے پورا میری چیزوں کو سنبھالا ہوا، تو کوئی ایسے نوجوانوں کو میسیج دینا چاہیں گے ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے، کہ کیا پیغام دیں گے؟ ویسے تو پیغام جو ہے نا بہت سمپل اور بالکل مکمل جامع مطلب ہے کہ سبحان اللہ ہماری زندگی کے اندر صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک اور رات سونے سے لے کے صبح تک اللہ پاک کے احکامات اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، آمین. تو بس پھر مطلب کامیابی ہی کامیابی ہے. بس ہم سب کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی کو متاثر کر گیا یا آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز کر گیا، انقلاب کر گیا، یا آپ نے سوچا کہ یار اللہ پاک نے میرے سے یہ ایسا کام کرا دیا کہ آج میں سکون کی نیند سو رہا ہوں، یا کوئی ایسی چیز جو صرف 1 منٹ کے اندر آپ بیان کریں؟ بس الحمدللہ مطلب جو ہے وہ جو سنتے ہیں مطلب بزرگوں سے بھی اور مطلب جتنے بھی کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی زندگی میں ہوئی ہیں، میں مطلب جو ہے بیان کروں اس کی جگہ مطلب وہ، لیکن میں ایک بات 1 منٹ کی اپنے طور پہ جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بس جیسے نارملی ہم مطلب زندگی گزارنے میں دیکھتے ہیں کہ میٹرک کے اندر ایگزام یا انٹر میں یا MBBS کرنے میں یا کسی بھی مطلب ایسے تعلیمی شعبے میں یا کسی اور معاملات میں جو دین اپنا مطلب وہ جو مطلب پیپر مطلب جو آتے ہیں یا جو سوالات آتے ہیں اس کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں، اور کہیں سے ان کو مطلب ایسا جواب کہ بھئی جو آپ کو آئیں گے یہ آئیں گے اور یہ جواب دینے ہیں، تو وہ بڑا مطلب اس میں ایزی فیل کرتا ہے. ہم مسلمانوں کے پاس تو الحمدللہ قرآن پاک اور مطلب حدیث پاک مطلب ہے کہ جس میں سارے مطلب جو ہے نا وہی سوالات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کوئی ایک واقعہ یا ایک نہیں، مطلب ہر چیز میں ہمارے پاس جو رہنمائی ہے اور وہ ہے کہ جو جواب مطلب جو ہے نا ہمارے پاس ہے، جو سوال آ رہے ہیں نا
اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے, سبحان عمل اللہ. کرنے کی ہے کیا ضرورت. بات ہے. جی الطاف بھائی آپ کوئی میسج اس پلیٹ فارم. سر میں یہ کہوں گا جیسے ہمارے مفتی علامہ صاحب ہیں, ہماری عالمہ صاحبان ہیں, انہوں نے جو بات کہی اس بات سے یہی اندازہ ہے, یہی پکا ڈن ہے کہ اللہ کے اوپر پکا یقین. اللہ کے اوپر پکا یقین ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت, کوئی جادو ٹونا کوئی ہمیں اثر نہیں کرے گا. اور میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, جو ہم نے بھی بڑے بوڑھے بزرگوں کے ساتھ ٹائم گزارا, ہماری دادی بھی تھی, ہماری نانی بھی تھی, وہ ایک ہی بات کرتے تھے, وہ دوائی ہاتھ میں دیتی تھی, کون سی گولی ہوتی تھی ہم کو پلاتے تھے, ایک ہی بات کہتے تھی, اللہ شافی اللہ کافی. ٹھیک ہے نا. آج ہم کیا ہے, آج ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز کافی, وہ دوائی وہ میڈیسن کافی. تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے, پانی پینے, بہت سے لوگوں کو پیسہ نہیں ہے دوائی خریدنے کا, لیکن وہ پانی پی لے, صرف اللہ شافی اللہ کافی اللہ رسول کا نام پڑھ کے پی لے تو سب کچھ کمال. اچھا آج ہم امجد صابری کی بھی اس چیز کو اجاگر کر دیتے ہیں, اور حافظ صاحب سے ہی دعا کی درخواست کریں گے کہ آخری کے وہ الفاظ. تو میں کہوں گا کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے. دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے, اور حافظ محمد علی سے ہم کہیں گے کہ وہ آخری کلام اس کے اندر, آپ اختتام بھی اسی کے اندر ہی کریں گے. اللہ حافظ. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی ہمیشہ تم مسرور رکھنا, بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا. پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں, پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں, میں ان میں تیرا آسرا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا